حکیم لقمان جنہیں دنیا ان کی عقل اور دانائی کی وجہ سے جانتی تھی، ایک دن ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا وفادار گدھا بھی تھا جو سالوں سے ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ سفر علم کی تلاش میں تھا اور حکیم لقمان کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز میں سیکھنے کی کوشش کرتے، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو یا فطرت کی کوئی نشانی۔ حکیم لقمان نے اپنے تھیلے میں کچھ ضروری سامان رکھا اور صبح سویرے نکلے تاکہ دوپہر کی تیز دھوپ سے بچ سکیں۔ ان کا گاؤں سبز پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں کے بیچ بسا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھے زمین خشک اور بنجر ہوتی گئی۔ راستے میں حکیم لقمان اپنے گدھے سے باتیں کرتے رہے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی، وہ اکثر اپنے جانوروں سے بات کیا کرتے تھے، گویا وہ بھی انسانوں کی طرح سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ گدھا بھی خاموشی سے سنتا رہا، کبھی کبھی اپنے کان ہلاتا یا زمین پر پیر مار کر اپنی رضامندی کا اظہار کرتا۔ اے میرے ساتھی، حکیم لقمان نے کہا، ہمیں راستے میں بہت سے لوگ ملیں گے، کچھ دانا ہوں گے اور کچھ نادان ہوں گے، کچھ ہماری عزت کریں گے، کچھ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن ہمیں صبر اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ کچھ میل چلنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھو کیسا ظالم آدمی ہے، خود گدھے پر سوار ہے اور اس معصوم جانور پر اتنا بوجھ لاد رکھا ہے۔ حکیم لقمان مسکرائے، گدھے سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گاؤں کے کچھ اور لوگ کہنے لگے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے، خود پیدل چل رہا ہے اور گدھا خالی جا رہا ہے، اسے تو سواری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حکیم لقمان نے غور سے سنا اور گدھے پر سامان رکھ کر خود بھی پیدل چلنے لگے۔ کچھ آگے جا کر ایک اور گاؤں آیا جہاں کے لوگ بولے، یہ دونوں کتنے بے وقوف ہیں، گدھا ہے مگر دونوں پیدل چل رہے ہیں، آخر گدھا کس کام کا؟ حکیم لقمان نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ گدھے پر سوار ہو جائیں اور گدھے کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ مگر جیسے ہی وہ گاؤں کے بازار میں پہنچے، لوگوں نے پھر مذاق بنایا، یہ کیسے سنگ دل لوگ ہیں، ایک معصوم جانور پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، دونوں نے اس پر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ حکیم لقمان رک گئے، مسکرائے اور بولے، اے لوگو، میں نے تمہاری ہر بات مانی، مگر تم ہر حال میں کوئی نہ کوئی اعتراض کرتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کی عقل اور ضمیر کے مطابق درست ہو۔ گاؤں سے نکل کر وہ ایک سنسان صحرا میں پہنچے۔ یہاں دھوپ سخت تھی، پانی کم تھا اور راستے میں کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا۔ گدھا تھکنے لگا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ حکیم لقمان نے محسوس کیا کہ گدھا پریشان ہے۔ وہ رکے، پانی نکالا اور گدھے کو پلایا، پھر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میرے دوست، صبر کر، آزمائش کا وقت گزر جائے گا۔ رات ہونے کو تھی اور دور ایک چٹان کے قریب روشنی دکھائی دی۔ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں آرام کر رہا ہے۔ قافلے والوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور کھانے پینے کو دیا۔ قافلے میں ایک بوڑھا مسافر تھا جو کافی دانا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے حکیم لقمان سے پوچھا، تمہاری عقل کا راز کیا ہے؟ تم ہر حال میں مطمئن اور پرسکون کیسے رہتے ہو؟ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے، عقل کا راز دو باتوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ دوسروں کی باتیں سنو مگر فیصلہ اپنی عقل سے کرو۔ دوسری یہ کہ مشکلات میں صبر اور حکمت سے کام لو۔ بوڑھے مسافر نے خوش ہو کر کہا، تم واقعہ حکمت والے ہو، مگر تمہارے گدھے میں بھی دانائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے، تمہارے ساتھ صبر کرتا ہے اور کسی حال میں تم سے بے وفائی نہیں کرتا۔ حکیم لقمان نے گدھے کی طرف دیکھا اور بولے، دانائی صرف بولنے میں نہیں بلکہ عمل میں بھی ہوتی ہے۔ یہ گدھا مجھے ایک سبق سکھاتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا۔ اگر انسان میں بھی یہی خوبیاں ہوں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ بوڑھا مسافر مسکرایا اور بولا، یہی سچ ہے اور یہی تمہاری سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں اپنی عقل اور ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ حکیم لقمان اور ان کا گدھا ہمیں صبر، محنت اور دانائی کی اہمیت کا سبق دیتے ہیں۔